بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز پر ڈی سائفر. اچھے وقت بھی تھے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وزارت خارجہ میں کام کرتا تھا تو اس زمانے میں، اور مجھے خاص طور پہ وہ دور یاد آتا ہے 2008 سے لے کر 2012 تک، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہاں پہ. اور اس زمانے میں ہمیں پرائم منسٹر سے یہ انسٹرکشنز تھیں اور پریزیڈنٹ زرداری سے بھی یہ انسٹرکشنز تھیں کہ فارن آفس میں اگر مثال کے طور پر فارن منسٹر کہیں دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو فارن سیکرٹری کا اسلام آباد میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. اور ان کو لازم بنانا پڑتا تھا کہ یا تو فارن منسٹر باہر ہوں تو فارن سیکرٹری موجود ہوں، اگر فارن سیکرٹری کسی دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو فارن منسٹر ضرور اسلام آباد میں موجود ہوں. اسی طرح کچھ پروٹوکول کے حوالے سے بھی چیزیں بڑی اچھی تھیں. مثال کے طور پر اگر کوئی سفیر یہاں پہ اسلام آباد میں، کوئی غیر ملکی سفیر پرائم منسٹر پہ کال کرتے تھے یا پریزیڈنٹ پہ کال کرتے تھے تو فارن آفس سے جو انچارج ہوا کرتا تھا اس ایریے کا، مثال کے طور پر اگر برطانیہ کا ہائی کمشنر پرائم منسٹر پہ کال کر رہا ہے تو جو ایڈیشنل فارن سیکرٹری یورپ ہے وہ جائے گا اس میٹنگ میں اور منٹس لے لے گا. اور پھر فارن آفس میں، پرائم منسٹر آفس میں بھی کیونکہ فارن آفس کا ایک ریپرزینٹیٹیو موجود ہوتا ہے وہ ہوگا، اور بہت ہوا تو وہیں اسٹاف کے لوگ شاید کوئی ہو جائیں، لیکن جو منٹس لینے کا ہوتی تھا ڈیوٹی وہ فارن آفس کے ایڈیشنل فارن سیکرٹری کی ہوتی تھی. اسی طرح اگر وزیر خارجہ پہ کوئی سفیر کال کر رہا ہے تو اس میں فارن آفس کے اندر ہی تو ڈائریکٹر جنرل یا ڈائریکٹر لیول کا شخص چلا جاتا ہے اور وہ منٹ لے لیتا ہے. لیکن بہت تنزل آیا ہمارے پروٹوکول میں، اور میں بلکہ کل دیکھ رہا تھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. بلکہ اب حیرت تو کسی چیز پہ ہوتی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، وہ کل ان کی کال تھی پرائم منسٹر پہ، تو پرائم منسٹر کے رائٹ ہینڈ پہ امریکی سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی کونسلر میرے خیال میں ہیں، وہ پولیٹیکل کونسلر وہ موجود تھیں. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو ہمارے فارن منسٹر بھی موجود تھے، ہمارے جو ہیں طارق فاطمی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر وہ بھی موجود، اس کے بعد فارن سیکرٹری بھی موجود، اور اس کے بعد جو فارن آفس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں PM آفس ہیں وہ بھی موجود. تو ہمارے 4 سینئر افراد جو کہ فارن پالیسی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. اب یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی. ایک سفیر نے کال کی ہے، یا تو دیکھیے نا، یا تو ہوتا نا شہباز شریف سا ہم منصب کوئی پرائم منسٹر کال کر رہا ہوتا، یا فار دیٹ میٹر وزیر خارجہ بھی چلیں کوئی وزٹ کر رہا ہوتا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جی ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں موجود ہوں، فارن سیکرٹری بھی موجود ہوں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر بھی موجود ہوں. کوئی تک نہیں بنتی. سچی بات تو یہ ہے کہ سفیر کی ملاقات میں آپ اپنے تمام سینئر عہدیدار وہاں بٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کوئی میسج بھی ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے ہو، یا سیکرٹری جو ہیں US اسٹیٹ سیکرٹری اینٹنی بلنکن کی جانب سے بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں جہاں تک میری معلومات ہیں. اور ایک کرٹسی کال تھی، اور اس میں جو ہمیں بعد میں ٹویٹ سے ہی پتہ چلا، ایکس پہ جو امریکی سفیر نے ٹویٹ بھی کیا، پوسٹ بھی لگائی، اور وہی جو رسمی باتیں ہوتی ہیں وہی ہوئیں. یہ ضرور ہوا ہوگا کہ جی ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پاکستان کو IMF میں بھی سپورٹ ہم کریں گے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر ملک کی اپنی ایک سیلف اسٹیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپٹکس ہیں اس پہ بھی ہم کمپرومائز کریں. ویسے تو ہم سبسٹینس پہ تو کمپرومائز کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن آپٹکس تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپٹکس سے بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے دنیا بھر میں کہیں بھی آج بھی اگر میں کہوں تو ہمارے جو سفیر ہیں واشنگٹن DC میں، ان کی بس ایک ہی ملاقات صدر بائیڈن سے ہوئی جب انہوں نے اپنے سفارتی اسناد پیش کیے. اس کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں. بلکہ ان سے کیا، ہمارے سفیر کو تو ایکسیس وہاں جو US اسٹیٹ سیکرٹری ان کو بھی حاصل نہیں ہے. بلکہ ان سے بھی کیا،
جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کو بھی ہمارا سفیر نہیں مل سکتا. ہمارے سفیر کی جو رسائی ہے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تک ہی ہوتی ہے, یعنی ڈونلڈ لو تک. تو سوال یہ پیدا, اور صرف امریکہ میں نہیں, دنیا میں بہت سے کم ممالک ہیں جہاں پہ وہاں کا وزیر اعظم یا صدر سفراء کو ریسیو کرتا ہے, ادر دین مطلب کریڈینشلز جو آپ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں خود بھی جب میں بھارت گیا تو میں نے وہاں پہ جو صدر تھے پرناب مکھرجی, ان کو اپنے سفارتی اسناد پیش کی. اس کے بعد میں مر گیا درخواست کرتے کرتے کہ جی میری پرائم منسٹر مودی پہ کال کروا دیں, حرام ہو کوئی انہوں نے ہمیں لفٹ دی ہو. لیکن یہاں پہ جو بھارت کے یہاں پہ ہائی کمشنر تھے ان کو ایکسیس حاصل تھی پرائم منسٹر تک. ہم ان چیزوں میں تھوڑی بہت ریسیپروسٹی تو ہمیں آبزرو کرنی چاہیے, پریکٹس کرنی چاہیے. میں چلیے مان سکتا ہوں کہ بھئی ہمارے اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں, امریکی سفیر کا پرائم منسٹر پہ کال کرنا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے, تو اس لیے ساری وہاں پہ جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار تھے وہاں موجود تھے اس ملاقات میں. لیکن اس طرح یہ ہوتا نہیں. اب دیکھیے نا, ہمارے وزیر اعظم کو اور صدر آصف زرداری صاحب کو بہت سے پیغامات مل رہے ہیں, مبارکبادیں آ رہی ہیں دنیا بھر سے, لیکن ابھی تک امریکہ سے میں نے کوئی مبارکباد نہیں دیکھی. صرف ایک امریکی سفیر کا وہ ایکس پہ ایک پوسٹ تھی کہ جی ہم مبارکباد دیتے ہیں, اور میں مطلب بحیثیت سفیر آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو بی ورکنگ ود دا نیو گورنمنٹ, کہ ہم اپنے میوچل انٹرسٹ کو آگے بڑھ کر چلیں گے. تو یہ ڈونلڈ بلوم کا یہ ہے. لیکن ہم نے نہ تو سیکرٹری بلنکن کا کوئی ٹویٹ ہم نے دیکھا, پوسٹ دیکھی ایکس پہ, نہ ہی پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے کوئی پوسٹ ہمیں نظر آئی. تو ہماری اہمیت اب صرف یہ ہو گئی ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ ہمیں مبارکباد دے تو ہم خوش ہیں. گو کہ پریزیڈنٹ شی نے بھی مبارکباد دی ہے ہماری نئی لیڈرشپ کو, اس طرح صدر پیوٹن نے بھی مبارکباد دی ہے. ابھی بلکہ آج محمد بن سلمان کا بھی فون بھی آیا ہمارے وزیر اعظم کو, یو اے ای نے بھی مبارکباد دی ہے. ایون بھارت کے وزیر اعظم نے بھی ایک جملے کی مبارکباد دی, لیکن دی تو تھی, لیکن امریکہ کی جانب سے ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اسی طرح رشی سنک جو ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم, وہاں سے بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. ممکن ہے کہ وہ کوئی خطوط بات میں لکھیں, لیکن آج کا تو دیکھیے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایک پوسٹ لگا دیں جس طرح پرائم منسٹر مودی نے کیا یا اور کچھ لوگوں نے کیا, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن ہم اسی پہ خوش ہیں کہ جی امریکی سفیر نے ایکس پلیٹ فارم پہ ایک پوسٹ لگا دی اور ہمارے پرائم منسٹر کو مبارکباد دے دی, اور شاید یہ دوسرے یا تیسرے سفیر ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہمارے پرائم منسٹر سے. تو اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ ملاقاتیں دینے میں, کیونکہ نہ جانے کیوں اتنی جلدی تھی کہ فوری طور پہ یہ ملاقات دے دی. شاید چونکہ آئی ایم ایف کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, تو شاید وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اب میں امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت اپنے جو ہے نا کارڈ صحیح کھیلے گی فارن پالیسی کے میدان میں. وہ کہ ہمارے پاس اسپیس تو کم ہے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے, آپ دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے ہیں فارن آفس میں, ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اور وہ چاہتے تو یہی تھے کہ جس طرح ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے گزشتہ رات بھی, کہ ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا جائے. لیکن شاید جو ہمارے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ شاید تیار نہیں تھے, اور ان کی خواہش یہی تھی کہ کوئی اور شخص, کسی ٹیکنوکریٹ کو ہی بنایا جائے فائنانس منسٹر. تو پھر محمد اورنگزیب صاحب کو بنا دیا گیا. تو اب بہرحال ان کے لیے تو کوئی بہتر جگہ تلاش کرنی تھی. اسحاق ڈار صاحب چونکہ بہت کلوز ہیں شریف فیملی کے, اور ان کو ایکوموڈیٹ تو کرنا تھا, تو اب ان کو فارن منسٹر بنا دیا ہے. آپ دیکھتے یہ ہیں کہ فارن منسٹر پہ کیا وہ ڈیلیور کر سکیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن میں بہت سے لوگ ہو جائیں تو پھر وہ آرگنائزیشن اوپر لیول پہ اگر بہت لوگ آ جائیں تو پھر وہ چل نہیں سکتی. اور یہ ہم نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں دیکھا بھی تھا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے سرتاج عزیز صاحب کو, ان کے زمانے میں بھی یہ حالات ہوا کرتے تھے. تو میں وہی دور دوبارہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹسل چلتی ہے, ہر شخص اپنے آپ کو ایزرٹ کرنا چاہتا ہے, تو طریقہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ نے فارن منسٹر بنا ہی دیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو, تو پھر ان کو کام کرنے دیجئے, پھر ان کو کام کرنے دیجئے کہ وہ پھر آپ کو ڈیلیور کر دیں. لیکن اگر اتنے بہت سے لوگ رسپانسیبل ہوں گے فارن آفس کے, تو فارن آفس ڈیلیور نہیں کر پاتا. فارن سیکرٹری بیچارہ وہ بالکل
3-4 بندوں میں خوار ہو جاتا ہے، بلکہ پوری منسٹری ہی خوار ہو جاتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو رپورٹ کریں. کون زیادہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کون قریب ہے لیڈرشپ کے، کون ہمیں اچھی پوسٹنگ دلوا سکتا ہے، کون ہمیں اچھی بہترین سفارت ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ماضی میں بھی یہ کہتا رہا ہوں، اور میں نے اپنی بک ہاسٹیلیٹی میں اس کا خاص ایک ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ فارن منسٹر کو سینٹ سے اگر ہو تو بہتر ہے بجائے اس کے قومی اسمبلی کو. تو میں اس بات پہ ضرور خوش ہوں کہ اس جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، چونکہ وہ سینٹ میں انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، سینیٹر ہوں گے، تو یہ ضرور خوشی ہے کیونکہ جو قومی اسمبلی سے کوئی ممبر آتا ہے ایز فارن منسٹر، تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ فارن آفس میں ایک کانسٹیٹوینسی سے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فارن منسٹر جو بھی ہوتا ہے وہ جو ہے باہر اس کا جانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی کانسٹیٹوینسی کے لوگوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو سینیٹر کا کم از کم یہ ہے کہ باہر وہ جا سکتا ہے، کوئی ایسی بندش نہیں ہوتی یا کوئی ایسی کنسٹرینٹ نہیں ہوتی کہ وہ باہر نہ جا سکے. تو یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ ایک سینیٹر کو وزیر خارجہ لگا دیا ہے. لیکن اتنی سی استدعا ضرور ہے، ریکویسٹ ضرور ہے کہ خدارہ اوپر اور لوگ مت لگائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. جس طرح پی ٹی آئی کے زمانے میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے وزیر خارجہ، اور ان کے ساتھ پارلیمنٹری سیکرٹری تھیں اندلیب صاحبہ شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ. اسی قسم کی ارینجمنٹ کیے تاکہ پارلیمنٹ بھی اسٹرینتھن ہو، جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو پارلیمنٹری سیکرٹری فار فارن افیئرز لگا دینا زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ آپ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر اور ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اور پھر فارن منسٹر. تو یہ چیزوں کو صرف کنفیوز کرنے کی بات ہے. اب یہاں پہ میں نے چونکہ آپ سے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ امریکہ کی لیڈرشپ کی جانب سے کوئی مبارکباد کا پیغام نہ آصف زرداری صاحب کے لیے ہے اور نہ شہباز شریف صاحب کے لیے ہے. اب امریکہ میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں نومبر میں، اور ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان مقابلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کیونکہ جو اس وقت اوپینین پولز ہیں وہ ٹرمپ کو جتوا رہے ہیں، لیکن ابھی بہت وقت باقی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ معاملہ 3-4 جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، مشیگن ہو گئی، جارجیا ہو گئی، ادھر پہ ہی اس پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا. تو ممکن ہے کہ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر بن جائیں، اور اگر وہ صدر بن گئے تو کم از کم ہمیں دنیا بھر میں ایک لحاظ سے سکون نظر آئے گا. وہ وڈرا کرے گا، امریکہ وڈرا کرے گا، چاہے وہ یوکرین ہو، مڈل ایسٹ ہو. تو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے، لیکن دوسری جانب اس کے کچھ ریپرکشنز بھی ہیں. تو امریکہ کا انگیج ہونا کچھ حالات میں تو بہتر ہے، اور پھر اگر وہ زیادہ انگیج ہو جائے تو اس کے اپنے نتائج نکلتے ہیں. بہرحال نومبر کے بعد ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی. اور اب رشیا میں بھی کل انتخابات ہو رہے ہیں، بلکہ کل سے شروع ہو گئے ہیں. صدر پیوٹن کا جیتنا بھی یقینی ہے، اور وہ 5ویں دفعہ بن جائیں گے روس کے صدر. تو وہاں بھی بلکہ وہ کہہ رہے ہیں فار ایور پیوٹنزم، یہ نام دیا جا رہا ہے. پیوٹن تو چلے جائیں گے لیکن پیوٹنزم برقرار رہے گا. تو صدر پیوٹن بھی رہیں گے. اب ہماری یہ نئی حکومت 5 سال کس طرح اپنے فارن پالیسی کے میدان میں کیا کیا کرتی ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سید محمد علی، ان سے بات کروں. بھارت نے اگنی 5 کا ایک تجربہ کیا ہے، مرو بیلسٹک میزائل ہے، تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، ہمارے ڈیٹرنس کے لیے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، 11 مارچ کو بھارت نے اگنی 5 کا ایک تجربہ کیا، اور یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل مرو، جو کہ ایک ہی میزائل پہ 3 وار ہیڈز لگا دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شاید ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ٹیکنالوجی ہے جو کچھ ہی ممالک کے پاس ہے، جس میں P5 کنٹریز ہیں، چائنا، رشیا، فرانس، UK اور US. اور اب بھارت نے بھی یہ ٹیسٹ کر کے ایک لحاظ سے اس ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کر لیا ہے. تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے.
اور پرائم منسٹر مودی نے اس کا اعلان بھی کیا جب یہ ٹیسٹ ہو گیا، ان کے نزدیک کا کامیاب تجربہ ہو گیا، تو پورا بھارت بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ جی ہم نے چین کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے، پاکستان کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے، اب ہم ایک ہی میزائل پہ بہت سے وار ہیڈز لگا کے اور ایک ہی وقت میں کئی ٹارگٹ کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں، تو سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بہرحال کامیابی تو بھارت کی ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آفٹر آل بھارت چاہتا کیا ہے؟ کیا اس خطے کو ہم آرمز ریس کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایون جو ہمارے معاہدے بھی ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک 2005 کا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت جب بھی ہم بیلسٹک میزائل کا کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے ممالک کو، اگر پاکستان کر رہا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم 3 دن پہلے بھارت کو انفارم کریں، بتائیں، کنوے کریں کہ جی ہم یہ ٹیسٹ کرنے جائیں گے 3 دن کے بعد، یہ ہمارے کوآرڈینیٹس ہوں گے. اور بھارت پہ بھی یہ لازم ہے اس میزائل جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت کہ بھارت بھی ہمیں بتائے، 3 دن قبل بتائے. لیکن بھارت نے اس دفعہ بتایا تو کنوے تو ہمیں کر دیا تھا، لیکن جو 3 دن کا جو ٹائم دینا چاہیے وہ نہیں دیا. تو بھارت نے اس کی ہمارے جو دو طرفہ معاہدہ اس کی بھی خلاف ورزی کی. تھوڑا سا اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی امپلیکیشنز تو ہیں. پاکستان کو جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کے لیے بھی امپلیکیشنز ہیں، چائنا کے لیے بھی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور بھارت اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بن گیا ہے. سپری کی ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے جو میں نے شاید پچھلے اس سے پہلے پروگرام میں ڈسکس بھی اس کو کیا تھا. تو ایک لحاظ سے ہمارا خطہ جو ہے آرمز ریس کی طرف جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد علی، جانے پہچانے دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان معاملات پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے. تو ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ جو مرو جو ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے جس کی تقریباً رینج 6000 کلومیٹر تک ہے، اس کا جو ٹیسٹ کیا ہے اس کی کیا ریپرکشنز ہے پاکستان کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ڈیسائفر. کین یو ہیئر می؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، مہربانی. تھینک یو. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھارت تو بہت خوش ہے اور اس ٹیسٹ پہ، تو پاکستان کو تھوڑا سا کنسرن ہونا چاہیے اس بارے میں کہ نہیں؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل ذکر ایک ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے تصویراتی توازن کے اعتبار سے. لیکن اس کے 3 مختصراً پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اس کا جو ہے عالمی سیاسی پہلو ہے، ایک اس کا ٹیکنالوجیکل پہلو ہے، اور ایک اس کا تصویراتی پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آ رہی ہے اس میں امریکہ کو بھارت سے جو توقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں اسی لیے اس طرح کی جو آرمز ریس ہے یا جو ریپڈ آرمز پرولیفریشن اور ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے مغرب میں جو ہے کافی ٹالرنس پائی جاتی ہے ان لائک پاکستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک سیاسی پہلو ہے جو کہ ایکسیپشنل ہے. جبکہ دوسرا پہلو اس کا ٹیکنالوجیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ جو مرو کی ڈیمونسٹریشن ہے، ٹیسٹنگ ہے، اور کینسٹرائزیشن آف این ICBM ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت جب سے جو MTCR ہے، میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا ممبر بنا ہے، تو اس کو جو ایکسیس ملا ہے مختلف سورسز سے میزائل ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کا، اس کو اس نے بروئے کار لاتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے. اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں پاکستان عالمی برادری کو بارہا وارن کرتا رہا ہے کہ MTCR کی جو ایکسیپشنل ممبرشپ دی جاتی ہے بھارت کو، اس کا اس خطے کے تصویراتی توازن پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن جو تصویراتی پہلو مختصراً میں یہ بتانا چاہوں گا وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب اس ٹیسٹ کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 20 سال سے جو بھارت کا تصویراتی بیانیہ تھا، جو اس کی اوورٹ نیوکلیئر ڈاکٹرین تھی، وہ اٹ ہیز بین اوور ٹیکن بائی ٹائم. اور اب پاکستان ان باتوں کو جو اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک
اور نو فرسٹ یوز کی کمٹمنٹ پر مبنی تھا، اب ان کو وہ بالکل بھی سیریسلی نہیں لے سکتے. نہیں، لیکن علی اگر میں تھوڑا سا آپ سے فر کرنا ود ڈیو ریسپیکٹ، دیکھیے بھارت نے اس کا نو فرسٹ یوز پالیسی تو اپنی جگہ ڈاکٹرن تو موجود ہے، اس کو اس ٹیسٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ جی میں نے تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے انہوں نے شاید اس لیے بھی کیا ہے کہ جو ان کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے یا پریونٹیو یا پریمپٹیو جو بھی ان کے ڈاکٹرنس چل رہے ہیں، ان کو وہ تھوڑا سا گیپ چاہیے پاکستان کے خلاف، خاص طور پہ اگر ایکشن لینا چاہتے ہیں کہ سوئفٹ ایکشن لیا، اور ایک لحاظ سے پاکستان کو یہ خطرہ موجود رہے کہ اگر وہ اسکلیٹ کرتا ہے تو پاکستان کو کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں نیوکلیئر وارس کانفلکٹ سینیریو میں. تو نو فرسٹ یوز کا کس طرح کمپرومائز ہو گیا انڈیا کا، میرا سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں دو پہلو ہیں تصویراتی جو اہمیت ہے اس ٹیسٹ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو رینج ہے، جس طرح آپ نے بتایا کلیم 5,000 کی جاتی ہے، لیکن بعض چائنیز مبصر جو ہیں اس کو 6 سے 8,000 کی رینج کی صلاحیت کے مطابق گردانتے ہیں، جس کا ٹیسٹ ابھی کم رینج تک کیا گیا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا یا پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ چین کے علاوہ آسٹریلیا، یورپ کے بعض ممالک بھی اس کے یعنی کہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ صرف پاکستان اور چین نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ٹیکنالوجیکل ہے، نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت نے جو اپنا ڈیٹرنس ہے یا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ چائنا اور پاکستان سے بیونڈ بھی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی ڈیولپ انہوں نے کی ہے، یہ کمٹمنٹ اور اس صلاحیت میں جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے، یہ اس بات کا ٹیکنالوجیکل ایویڈنس اور ثبوت پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کے اہداف صرف چین اور پاکستان تک محدود نہیں ہے. یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے این ایف یو یا نو فرسٹ یوز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ ایک ملک کی نو فرسٹ یوز یا اشورڈ سیکنڈ سٹرائک کی پالیسی ہے تو اس نے زیادہ فوکس جو کرنا ہے ان ایٹمی ہتھیاروں پہ کرنا ہے جن کے ڈیلیوری وہیکل جو ہے وہ سیپریٹڈ ہوں اپنے وار ہیڈ سے، ان کا لانچ ٹائم، ان کا الرٹ لیول کم ہو اور وہ ایبزارب کر کے فرسٹ سٹرائک کو سیکنڈ سٹرائک کر سکیں. لیکن جب وہ ایسے میزائل بنا رہا ہے جو کہ کنسٹرائزڈ ریڈی ٹو لانچ سالڈ فیول کے اوپر مبنی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ ٹیکنیکل ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ وہ ریڈی ٹو فائر جب رکھنا چاہتا ہے نیوکلیئر میزائلز اور نیوکلیئر وارہیڈ کے ساتھ میٹڈ کنڈیشن میں 5,000 سے زیادہ رینج تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک کی آپشن ٹیکنیکلی ایکوائر بھی کر چکا ہے اور اس کو مینٹین اور آپریشنلائز بھی کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب نو فرسٹ یوز یا اشورڈ سیکنڈ سٹرائک کی جو ڈاکٹرن کا کلیم تھا اب وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ڈیٹرنس موجود ہے، یہ ذرا بتائیے مجھے کہ اس پہ کیا ریپرکشنز ہیں؟ ہمارا جو ڈیٹرنس ہے اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اس ٹیسٹ کی خاص طور پہ؟ اور جس طرح بھارت ایک لحاظ سے ہر قسم کی ٹیکنالوجی اب حاصل کر رہا ہے امریکہ سے اور باقی مغربی دنیا سے، تو پاکستان ہمارے پاس تو اس وقت وسائل نہیں ہیں، اور نہ ہم نے کبھی یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہم میزائل ٹو میزائل ہم کوئی میچ کریں بھارت کے ساتھ. ہماری کبھی یہ پالیسی نہیں رہی. ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی یہی ہے کہ ڈیٹرنس ہمارا کریڈیبل رہے پر ایٹ دا منیمم لیول. اب وہ منیمم لیول کہیں تو اب اوپر جا رہا ہے نا، کیونکہ یہ اسٹیٹک تو نہیں ہے، یہ تو ڈائنامک سچویشن ہے. تو پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ ہمارے پاس یہ مرف جو ٹیکنالوجی ہے، شاید ہم نے بھی رپورٹس میں پڑھ رہا تھا کہ 2017 میں ہم نے کوئی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن شاید ہمیں کامیابی نہیں ملی. تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے گا. دیکھیں یہ 3 پہلو ہیں، مختصراً میں آپ کے سوال کے جواب میں سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا 2017 میں پاکستان نے آلریڈی مرو کا ٹیسٹ کیا تھا، پہلا جو ٹیسٹ تھا. دوسرا ٹیسٹ جو مرو کیپیبل ہمارا میزائل ہے ابابیل، اس کا دوسرا ٹیسٹ پچھلے سال حال ہی میں کیا گیا ہے.
تو پہلی بات یہ کہ مرو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، ایکوزیشن، ٹیسٹنگ اور ڈیمونسٹریشن میں آلریڈی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان بھارت سے کم 6 سے 7 سال آگے ہے اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی میں. یہ تو اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے. دوسرا جو تصویراتی پہلو ہے اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کا جغرافیہ ہے، پاکستان کی پالیسی اور وسائل ہیں، اس کے اعتبار سے ہماری ضروریات کے مطابق ہمارا جو ڈیٹرنس ہے وہ بہت کریڈیبل اس وجہ سے ہے کہ وہ فل اسپیکٹرم کے اوپر بیسڈ ہے. لینڈ، ایئر، سی بیس جو ٹرائیڈ ہے وہ یہ انشور کرتا ہے کہ بھارت کبھی بھی سرپرائز اچیو نہیں کر سکتا، وہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، اور ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پہ ایک پری ایمپٹیو سٹرائک اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کہ اب پاکستان چونکہ ہمیشہ سے مختلف ڈائیلاگز میں، جس کا میں بھی پارٹ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان حقیقت میں بھارتی جو کلیم ہے اس کی ڈاکٹرین کا، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل اعتبار سے بھارت نے ہمیشہ فلیکسیبل رسپانس کی ملٹیپل آپشنز ڈیولپ کی ہیں اور کر رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1 درجن سے زیادہ امبیسڈر صاحب مختلف نوعیت کے تصویراتی میزائل اور ڈیلیوری سسٹم بھارت بیک وقت ڈیولپ کر رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو ایک جانب اس کو ایک مخصوص ٹیکنالوجی کے اوپر عبور اور اعتماد نہیں ہے، یا پھر یہ کہ جس طرح میں نے پہلے کہا اس کا ایجنڈا، اس کا ڈیزائن پاکستان اور چین سے کہیں بیونڈ ہے، اور وہ ایک عالمی سطح پہ بڑی طاقت بننا چاہتا ہے، اور جس کی صرف انٹرم اور شارٹ ٹرم گول جو ہے ریجنل ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان، چونکہ دیکھیے نا 2019 میں جس طریقے سے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی بھارت نے، کسی نہ کسی حد تک بڑا شارٹ آپریشن تھا، 1-2 منٹ ہماری وہ اسپیس میں رہے ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے وائلیشن ضرور کی، اور بقول ان کے انہوں نے بہت ڈیمیج بھی کیا بالا کوٹ میں آ کے. وہ تو خیر ایک کہانی ہے، افسانہ ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بھارت کا جو ایک جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن ہے 2017 کا، جو وہ ریفائن کر رہے ہیں ابھی تک اس کو، کہ کس طرح ایک سوئفٹ ایکشن پاکستان کے خلاف لیں، بالا کوٹ ٹائپ ایکشن کریں اور واپس چلے جائیں، اور پاکستان کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ اسکلیٹ کر سکے سچویشن کو. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا، میں کوئی اسپیسیفکس جاننا چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ مرو ٹیکنالوجی آئی ایم شور ہے، ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے کہ اس کو مزید ہم بہتر سے بہتر کریں، لیکن پاکستان کو کیا 2-3 ایسے اقدامات لینے چاہیے آپ کے خیال میں کہ بھارت دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے کہ ہماری اسپیس کی وائلیشن کرے، یا ہمارے ڈیٹرنس کو اس طرح پیش کرے کہ جی اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پاکستان تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، یہ صرف باتوں کی حد تک یہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس، ورنہ پاکستان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ بھارت کے خلاف کوئی بھی اقدام کر سکے یا لے سکے. دیکھیں مختصراً میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ بھارت نے شروع میں ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین وضع کی، لیکن جب اس کے جواب میں پاکستان نے ایک فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا، تو اس کے نتیجے میں بھارت کو یہ ادراک ہوا کہ کسی بھی نوعیت کا جو حملہ یا جارحیت ہے وہ پاکستان کے خلاف اب بھارت کے پاس آپشن نہیں ہے، تو اس نے فوراً اس کو موڈیفائی کر کے سرجیکل اسٹرائک کی طرف کیا. لیکن جس طرح آپ نے خود بھی بتایا 2019 میں جو اس کی ناکام اس نے کوشش کی اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور پھر حال ہی میں جو آپریشن مرگ بر سرمچار بھی تھا، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے سامنے بھی ہماری یہ صلاحیت واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی ایئر پاور جو ہے اس میں بھی کوالٹیٹیو امپروومنٹس اتنی مستند انداز میں ہو چکی ہیں کہ کسی نوعیت، کسی فارم کی جو جارحیت ہے وہ کسی لیول پہ کسی بھی ٹارگٹ کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کوئڈ پرو کو پلس کا نظریہ ہے اس کے تحت بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس کے جو نقصانات ہیں ممکن نہیں ہے کہ بھارت اس کا متحمل ہو سکے. تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو اس وقت تصویراتی کانسیپٹ ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ بھارت کی جارحیت کی ہر لیول نوعیت کی جو کوشش ہے اس کا پروپورشنیٹ اور ایڈیکویٹ جواب دیا جائے، تاکہ ہمارا ڈیٹرنس فل اسپیکٹرم بھی رہے، کریڈیبل بھی رہے، پروپورشنیٹ بھی رہے، اور انٹرنیشنلی ہمیں ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ بھی دیکھا جائے.
کہ ہم اپنے دفاع کو، اپنی سلامتی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آرمز ریس میں اپنے وسائل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے اور غیر ضروری طور پہ ہم ایسکلیشن بھی نہیں چاہتے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے علی، ممکن ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے اپنے کریئر میں دیکھا کہ بھارت گو کہ یہ کہتا ہے کہ ہم نو فرسٹ یوز پالیسی ہے ہماری، لیکن وہ بھارت کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے جو ہے پاکستان کی حد تک کم از کم یہ نہیں کہتا کہ جی ہم نیوکلیر ویپنز کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ میں نے کبھی اپنے کریئر میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ بڑی ایکسپلیسٹ یا ایسی اسٹیٹمنٹ دیکھی نہیں بھارت کی جانب سے، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نو فرسٹ یوز پالیسی ہے، کہ ہم پہلے کسی ملک کے خلاف ہم ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان جو ہم چونکہ ہمارا ڈاکٹرن ذرا تھوڑا سا مبہم ہے، ہم نے اس کو واضح نہیں کیا ہوا، لیکن ہم بار بار اپنی پالیسیز میں یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے نہیں چاہتے کہ نیوکلیر ویپنز استعمال کریں، ہم نے تو یہ ڈیٹرنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہماری لیڈرشپ کو اب ان چیزوں سے گریز نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے، ان کا تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم کبھی جنگ بھی کریں بھارت کے ساتھ؟ ہم کیوں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ڈیفینسو پہ ہیں ویزاوی بھارت؟ دیکھیے، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ میں اس کا مختصراً یہ کہوں گا کہ جو بھارت کا تصویراتی بیانیہ ہے، جو اسٹریٹجک نیریٹو ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ براس ٹیک سے لے کے اب تک تقریباً یعنی کہ آلموسٹ 37 سال ہو چکے ہیں۔ تو 37 سال کے دوران جتنے بھی ان کے تصویراتی ڈیزائنز، ڈاکٹرنز اور پلان سامنے آئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد پاکستان کے خلاف جارحیت ہے اور اس خطے میں ایک بالادستی کو قائم کرنا ہے، اپنی روایتی جو اس کی استعداد ہے اس کا استعمال کر کے۔ تو ان کی جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے وہ بنیادی طور پہ جنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ریئیکشن اور ڈیٹرنس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہے۔ جبکہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک کانسیپٹ ہے اس کا بنیادی نظریہ اور مقصد یہ ہے کہ بھارت کی کسی بھی قسم، کسی بھی نوعیت، کسی بھی لیول کی جارحیت کو ناممکن بنایا جائے تاکہ اس خطے میں امن کو قائم کیا جا سکے۔ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں براس ٹیک سے لے کے 1990 کا کشمیر کرائسس، کارگل سٹینڈ آف 2002، ممبئی کرائسس 2019 کا بالا کوٹ، ان تمام کرائسس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت کی جانب سے ہیجمنی اور جارحیت کی جو کوشش کی گئی ہے وہ پاکستان نے مختلف اوقات میں کامیابی کے ساتھ ناکام بنائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تصویراتی امور میں دلچسپی رکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں اور تاریخ کے طالب علم ہیں، وہ اس بات کو نوٹس کریں گے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کانسیپٹ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھارت کی جارحیت کو ناکام بنایا جائے اور خطے میں امن رکھا جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے وسائل، اپنا ٹائم، اپنے ریسورسز ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم آرمز ریس میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم لانگ رینج میزائلز کی دوڑ میں نہیں شریک ہونا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عالمی برادری، خصوصاً مغربی طاقتیں جن کو یہ خوش فہمی ہے کہ بھارت اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو کمپرومائز کر کے ان کے تصویراتی مفادات کے لیے چین کے خلاف استعمال ہوگا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اسٹریٹجک کلچر کو کوتاہ نظری سے دیکھ رہے ہیں، مس ریڈ کر رہے ہیں اور غیر حقیقت پسندانہ توقعات ان سے وابستہ کر رہے ہیں۔ چلیے علی، بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی استفادہ لیتے رہیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر پھر بات ذرا کرتے ہیں۔ بھارت میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا ہے، اس کے رولز آ گئے ہیں، تو اس پہ بہت واویلا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، ویلکم بیک۔ اچھا، بھارت میں کچھ روز پہلے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو 2019 میں کیا گیا تھا، اس کے اب رولز آ گئے ہیں، اس کا نفاذ ہو گیا ہے، جس کے تحت 31 دسمبر 2014 تک جو بھی ہندو، سکھ، جین اور بھی جتنے مائنورٹیز کے لوگ ہیں افغانستان سے، پاکستان سے،
بنگلہ دیش سے، مسلم نہیں، نان مسلمس جو بھی کمیونٹیز ہیں، کرسچنز بھی نہیں، باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ ہندو کمیونٹیز، ان کو اب بھارت نیشنلٹی دینے جا رہا ہے۔ تو اس پہ بہت شور مچ رہا ہے، کیونکہ ایک پوری اب محسوس یہی ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہندو ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گو کہ یہ امینڈمنٹ تو آئی تھی 2019 میں، لیکن جو قوانین بننے تھے اس کے ذیل وہ ابھی آ رہے ہیں، جبکہ بھارت میں انتخابات کو 2 ماہ رہ گئے۔ ابھی آج میرے خیال میں بھارت کا جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھارت کے انتخابات کا شیڈیول بھی آج بتانا تھا۔ تو یوزلی بھارت میں جو انتخابات ہیں اس میں 1 ماہ کا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے، مختلف فیزز میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور تو پورا 1 مہینہ اس پہ لگ جاتا ہے، اور پھر انتخابات کا مرحلہ تو شروع ہو جائے گا اپریل میں، لیکن ہمیں جو نتائج معلوم ہوں گے مئی میں کہیں جا کر، اور اس کے بعد مئی کے آخر میں شاید نئی حکومت بن جائے۔ تو اب جب یہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز آئی تھی، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز۔ اس کے تحت بہت سے اسامیز جو بنگلہ دیش وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، جنریشن سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹس تو کوئی تھے نہیں، تو پیپل تھاٹ کہ دے وڈ بیکم اسٹیٹلیس۔ ایک وہ بھی مسلمانوں کو ہی ایکچولی ٹارگٹ کرتا تھا، وہ جو رجسٹر ایک انہوں نے نئی کہانی بھارت میں شروع کی ہے۔ تو اس پہ بہت سے جو ہیں اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں یا پارٹیز ہیں، انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ بھئی پہلے تو یہ ہے کہ یہ بالکل جو بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہے، سیکولرزم، اس سے ان کانفلکٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے بھارت کی نیشنلٹی دینی ہی ہے تو آپ ہر اس شخص کو دیں جو اس میں مذہب کی کیوں آپ تفریق رکھتے ہیں۔ لیکن بھارت کی حکومت کا یہی کہنا ہے کہ جی اب پاکستان جیسے ملک میں اگر یہاں ہندو ان کے خلاف کوئی ایسے معاملات ہیں، ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تو پھر مسلمانوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے مسلمانوں کی ہم کیوں بات کریں۔ اور پاکستان تو چونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہی تھا، تو یہاں مسلمانوں کو ہم کیوں ایکوموڈیٹ کریں بھارت میں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اور پھر ایک اور بڑا جو ہے جس پہ اکثر بھارت میں بات ہوتی ہے اور اس کو آرگومنٹ کے طور پہ ہی پیش کیا جاتا ہے کہ جب بر صغیر تقسیم ہوا تھا تو پاکستان بشمول مشرقی اور مغربی پاکستان کے یہاں جو ہندوؤں کی تعداد تھی تقریباً 23% کے قریب تھی اس وقت پاکستان میں، اور اب پاکستان جو بچا، مغربی پاکستان جو پاکستان بن گیا، اس میں اب جو ہندوؤں کی تعداد ہے وہ تقریباً 2 ملین کے قریب ہے، یعنی 2% سے بھی کم ہے۔ لیکن بھارت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تقسیم ہوا تھا بر صغیر تو مسلمانوں کی تعداد لیٹ سے 6% تھی یا 10% تھی، تو اب بڑھ کر 14 سے 15% ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے بھارت میں مائنورٹی سے کتنا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تو مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بہت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے ہندو ہماری مائنورٹیز کے لوگ بھارت گئے ہیں اور وہاں انہوں نے نیشنلٹی بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میں اکثر کہتا بھی ہوں یہ کہ ایک تو یہ پروپیگنڈا ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو مشرقی پاکستان میں یہ ضرور تھا کہ وہاں پہ 22 سے 23% ہندوؤں کی آبادی تھی۔ پاکستان میں، مغربی پاکستان میں کبھی بھی 22-23% ہندو نہیں تھے۔ تو یہ اس کو ملا کے جب آپ کرتے ہیں بات اس وقت کی، تو مشرقی اور مغربی پاکستان ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو پاکستان میں اس وقت ہندوؤں کی آبادی کیا تھی وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ 22 سے 23% تھی، بہت کم ہو کے رہ گئی تھی، کیونکہ زیادہ تر ہندو مشرقی پاکستان ہی میں تھے، اور آج بھی مشرقی پاکستان میں ہی ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر وہ اس وقت 22% تھے تو ممکن ہے کہ آپ کم ہو کے 14-15% ہو گئے ہوں، لیکن بہرحال مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اب یہ ایک کوئی آرگومنٹ، چلیے یہ بھی آرگومنٹ اگر میں مان بھی لوں بھارت کا کہ جی ہندوؤں کے خلاف یہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان پہ بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی حکومتی سطح پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. جہاں تک پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے، وہ کوئی بھی حکومت رہی ہو، ہم نے ہمیشہ اپنی اقلیتوں کا خیال رکھا ہے، اور سرکاری سطح پہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو ہم ان کو تحفظ دے سکیں اور ایک لحاظ سے ان کو مین اسٹریم میں شامل کریں. لیکن بھارت کا معاملہ دوسرا ہے. بھارت میں تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اقلیتوں کے خلاف، خاص طور مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، اس میں تو حکومت یہ انکریج کر رہی ہے، ایمبولڈن کرتی ہے ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کو کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کریں، ان کی موب لنچنگ کریں، ان کی عبادت گاہوں کو گرائیں، شہید کریں مساجد کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر جب ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا تو ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی ایک اچھی مثال تو آپ سمجھوتا ایکسپریس کی ہے. گو کہ اس وقت یونین میں تو کانگریس کی حکومت تھی، لیکن بھارت گجرات میں جو چیف منسٹر تھے وہ مودی صاحب ہی تھے. تو 18 فروری 2007 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ میں، جس میں 42 پاکستانی شہید ہوئے تھے، ان کو وہ رہا کر دیتے ہیں. اور اب جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے وہ بلاسٹ کیے، کن لوگوں نے اس مسلمانوں کو شہید کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارے مسائل یقیناً ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں اقلیتوں کو مسائل نہیں ہیں یا ان کو مشکلات درپیش نہیں ہیں، یقیناً ہیں، لیکن کم از کم سرکاری سطح پہ ایسا کوئی اقدام نہیں ہمیں نظر آتا جس سے یہ بات واضح ہو کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت رہی ہو وہ اقلیتوں کی زندگی مشکل بنانا چاہتی ہے. لیکن یہ بات ہمیں پوری طرح جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں، 2014 سے وزیر اعظم بنے ہیں، ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کس طرح اپنی اقلیتوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور خاص طور مسلمانوں کو تو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سے شہروں کے نام بھی تبدیل کر دیے. جو مسلمان نام تھے ان کو مثال کے طور بنارس تھا اس کو وارانسی کر دیا. تو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. دوسری طرف جموں اور کشمیر میں ابھی خبر آئی ہے کہ جموں اور کشمیر جو نیشنل فرنٹ ایک پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اس کو بھی بین کر دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ بہت پاپولر جماعتیں ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ان کو بھی ان پہ پابندی لگا دی تھی. پھر اب جموں اور کشمیر نیشنل فرنٹ پہ پابندی لگ گئی ہے. حریت جماعتوں پہ تو جو حریت کانفرنس کی جماعتیں تھیں ان پہ تو پہلے ہی پابندیاں تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مودی صاحب پچھلے دنوں گئے بھی تھے، میں نے اس پہ بھی بات کی تھی پچھلے اپنے ایک پروگرام میں، کہ کس طرح اپوزیشن کو پابند سلاسل کر دیا، اور پھر کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، جب سے اس کا خصوصی ایک جو اسٹیچر تھا وہ ختم ہوا ہے، اس کی خصوصی حیثیت ختم ہوئی ہے، تو وہ اب مین اسٹریم میں آ رہا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور مودی صاحب نے تو نہ جانے جموں اور کشمیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہاں پہ G20 کی میٹنگ بھی ہوئی، تو اب ایسا کوئی ایشو رہا نہیں، اور ملیٹنسی بھی ختم ہو گئی ہے، لوگوں نے اب ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور پاکستان کے چونکہ اپنے حالات بہت خراب ہیں، تو جموں اور کشمیر کے لوگ اتنے انجانب تو نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں کوئی بات چیت کریں گے یا اس کے. تو میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ اگر بھارت کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنی پالیسیز کے اوپر کہ جی جو کشمیری ہیں اب وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے، یا پاکستان کا معاملہ یہ پاکستان irrelevant ہو گیا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے بھارت کے دوستوں سے کہ اگر یہی بات ہے، آپ کو اتنا اعتماد بھی ہے، اور آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں یا گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہی پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، وہی بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بھارت ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، وہاں پہ اکنامک کنڈیشنز بڑی اچھی ہو رہی ہیں، اور غربت ختم ہو رہی ہے، تو اب وہ پاکستان کی جانب کیوں دیکھیں کشمیری. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر تو اچھا موقع ہے بھیا، کروا لیں پلیبسٹ، اور یہی کشمیری بھارت کے حق میں ووٹ دے دیں گے
تو یہ تنازع ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. تو کیوں اس تنازع کو خواہ آپ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہے بھارت کے حق میں بھی اور پاکستان کے حق میں بھی یہی ہے کہ پلیبسٹ ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر کشمیری واقعی بھارت کی ڈیولپمنٹ سے اور پروگرس سے اتنے ہی متاثر ہیں تو پھر یا پھر اتنے امپریسڈ ہیں یہ کہنا چاہیے، تو پھر تو وہ بھارت کے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور بھارت کی تو بڑی ون ون سچویشن ہے. تو میں تو یہی تجویز بھارت کو کروں گا کہ اگر بھارت کو اتنا اعتماد ہے کہ اب کشمیری جو ہیں بھارت کی جانب دیکھ رہے ہیں، پاکستان اب ریلیونٹ ہو گیا ہے، تو یہی وقت ہے کہ وہ پلیبسٹ کے لیے حامی بھریں اور اقوام متحدہ کو اپروچ کریں کہ جی اب ہم تیار ہیں، اور جو بھی قراردادیں ہیں سلامتی کونسل کی ان کے تحت پلیبسٹ ایڈوائزر ایڈمنسٹریٹر یہاں قائم اپوائنٹ کریں اور پلیبسٹ کی تیاریاں کریں تاکہ بھارت میں ان انتخابات کے بعد یہ کام بھی ہو جائے اور جموں اور کشمیر کا تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میری تو یہی سفارش ہوگی بھارت کو، لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ بھارت کو معلوم ہے کہ کشمیریوں کے دل ابھی بھی پاکستان ہی کے لیے دھڑکتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.